بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج یہ سوال ہمارے پاس آیا کہ ہمارے علاقے میں رواج ہے کہ صرف گندم سے عشر لوگ دیتے ہیں، باقی گھاس ہے جس قسم کا بھی ہو، اور کسی چیز سے مثال گوارا ہے، چنا ہے، عام طور پر لوگ اس سے عشر نہیں دیتے۔ اس کی شرعاً کیا تفصیل ہے؟ تو اس کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ فقہ حنفی کے مطابق احادیث مبارکہ کی روشنی میں صرف عشر جو ہے وہ گندم سے نہیں ہوتا۔ اس میں موٹی سی بات فقہا نے لکھی ہے، ما اخرجتہ الارض، جو زمین سے جو چیز باہر آتی ہے، جس پر تم نے محنت کی، جس کو تم نے جو ہے وہ خود بویا یا اس کے بونے کا، کاشت کرنے کا اہتمام کیا، جو چیز بھی باہر آئی ہے اس میں مقدار بھی نہیں ہے۔ فقہ حنفی کے مطابق فتویٰ اسی پر ہے کہ اس کی مقدار بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ چنا ہو تو اتنی مقدار کا ہو، یا جوار ہو، باجرہ ہو، یا اور بھی کوئی فصل ہے تو اتنی مقدار بھی نہیں۔ جو چیز زمین سے باہر آئی ہے، اگر اس میں پانی پر خرچ ہوا، پانی تم نے پیسے خرچ کر کے نکالا ہے، جیسے ٹیوب ویل وغیرہ ہوتا ہے جس پر بندہ خرچ کر کے پانی نکالتا ہے۔ پرانے زمانے میں راہٹ ہوتے تھے، اونٹ کو چلایا جاتا تھا، بیل کو چلایا جاتا تھا، یا دراز گوشت کو چلایا جاتا تھا، اس سے پھر پانی نکالتے تھے کنویں سے۔ تو اگر وہ ترتیب ہے تو چونکہ پانی خرید کر باہر آیا، اس سے ہم نے چیز کو سیراب کیا، تو شریعت نے پھر گنجائش دی کہ وہاں نصف عشر یعنی 20واں حصہ۔ اور اگر پانی فری کا ہے، جیسے بارانی زمین ہوتی ہے جس میں پانی پر خرچ نہیں ہوتا بلکہ خرچ صرف بیج پر ہوتا ہے، یا جو ہے وہ کھاد پر، یا اس کی جو ہے وہ بند بنانے پر، اس کی جو ہے وہ آڑ بنانے پر جو خرچ ہوتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، پانی کا اعتبار ہے۔ اگر پانی خرید کر نکالا گیا ہے، جس پر محنت ہوئی ہے، تو 20واں حصہ جس کو نصف عشر کہتے ہیں، اور اگر پانی فری کا ہے تو پھر اس میں 10واں حصہ دیا جائے گا۔ اور یہ عام ہے، جیسے گندم پر عشر واجب ہے، اسی طریقے سے جتنی چیزیں فصلیں، گھاس کی فصل ہے جو منڈیوں میں بیچا جاتا ہے، ایک ہے خود رو گھاس، اس کی بات نہیں ہے جو خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، کالا گھاس جس کو کہتے ہیں ہم، یعنی بغیر کسی اہتمام کے خود بخود پیدا ہو، جنگلات میں پیدا ہو، جنگلوں میں پیدا ہو جاتا ہے، تو نہیں۔ جس گھاس کو تم نے اگایا، اس کو کاشت کیا، اس میں بیج ڈالا، اس کی جو ہے وہ زمین ہموار کی، پھر اس کو کاٹ کر کے منڈیوں میں بیچا، ان پر جو ہے مویشی اور جانور والوں نے ان کو خریدا، تو جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں، حتیٰ کہ حضرات نے لکھا ہے کسی کی زمین کے اندر اگر شہد کی مکھی آ کر بیٹھی، اس نے شہد بنایا، اس نے شہد حاصل کیا، تو اس میں سے بھی وہ عشر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ جو درخت ہیں، جو تمہاری زمین کے اندر درخت لگے ہیں، اور درخت تم نے خود کاشت کیے ہیں، یا درخت تو خود راؤ تھے لیکن ان کی حفاظت کی ہے، ان کی جو ہے وہ لوگوں کو اس طرح کاٹنے نہیں دیا اور وہ قیمتی بن گئے اور وہ بکے، تو ان میں بھی عشر یا نصف عشر پانی پر مدار ہے۔ پانی اگر خرید کر ہے، پیسے خرچ کر کے پانی لگایا گیا تو پھر اس میں نصف عشر ہے، اور اگر فری کا پانی ہے تو اس میں عشر ہے، یعنی 10واں حصہ ہے۔ بہرحال یہ جو ہمارے علاقے میں غلط فہمی پائی جاتی ہے، جیسا کہ سوال میں مذکور ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف گندم میں عشر دینا ہے، ایسی بات بالکل نہیں۔ جو چیز زمین سے تم نے نکالی، محنت کی، اس کا عشر نصف عشر دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسائل دنیا سمجھ کر عمل کرنے کی سعادت دے، تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو، فقراء کا بھی فائدہ ہو، اور آخرت بھی ہماری اچھی ہو جائے۔ وما علینا الا